الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ پہلے میں خود پھر جو سنے وہ، اگر عقیدے یا عمل کے لحاظ سے ہم میں کوئی جھول ہے تو وہ دور ہو جائے۔ یہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہیں کہ میں آپ کو پہلی دفعہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ مدتیں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے پڑھتے رہیں گے۔ خدا کے نبیوں کے واقعات میں بڑے بڑے اسباق ہیں، عقیدے کے، عمل کے، سیرت کے، جنہوں نے خدا کے نبیوں کے واقعات سے اسباق حاصل کیے، اپنے آپ کو اس پاک آئینے میں سنوارا، ان کی دنیا تو خوب ہوئی آخرت بھی سج گئی۔ بہرحال گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات
پڑھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی آنکھ میں، وعلیکم السلام، حج مبارک، حج مبارک، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا، وہ خواب حضرت نے اپنے والد محترم کے آگے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا خواب سن کر نصیحت فرمائی، خوش بھی بہت ہوئے، اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے آگے بیان نہیں کرنا۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، انبیاء کے اسباق میں بڑے سبق ہوتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے اس جملے کی تفسیر میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملے کو سمجھو۔ حضرت یعقوب نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے آگے اس کو بیان نہیں کرنا بیٹا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس پاک آیت کی تفسیر میں فقہا نے لکھا ہے کہ جب ایک شخص کو پتا ہو کہ فلاں صاحب ان صاحب کے لیے نقصان دہ ہیں تو پھر ان کو آگاہ کر دے نصیحت کے طور پر۔ اگر اس وقت جب وہ ان کو تنبیہ کریں گے یا آگاہ کریں گے تو دوسرا پہلو غیبت میں داخل نہیں ہوگا، ان کو بچانا مقصد ہوگا، اور بتائیں گے نہیں تو مقصد کیسے حاصل ہوگا کہ بھئی ذرا ان سے محتاط رہنا۔ اب جو ضرورت کے تحت بات آئے گی اتنی سی بات انہوں نے کر دی تو یہ حرام غیبت میں داخل نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس دعوے کی دلیل یہی ہے حضرت یعقوب کا جملہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا یہ خواب۔ علماء مفسرین نے لکھا حضرت یوسف نے تو نہیں بتایا، لیکن بہرحال ان تک بات پہنچ گئی، اور پھر انہوں نے کچھ باتیں کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہم وہ پڑھ رہے تھے اور ان آیات کی تفسیر میں جو علماء نے نکات لکھے ہیں وہ عرض کر رہا تھا میں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ علماء مفسرین نے فقہی حوالے سے بھی اس آیت میں بڑی بڑی باتیں لکھی، ان میں سے ایک آدھ میں نے پڑھ دی تھی پچھلے جمعہ، اب ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، البتہ اگلا جو جملہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ذرا سن لیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، انہوں نے کہا بے شک ہمارا ابا، اب اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں لفظ ہے ضلع، ان ابانا لفی ضلال مبین، اور اگر آپ اس کا اردو ترجمہ دیکھیں تو آپ گھبرا جائیں گے، اور اگر اس لفظ کا ہم وہ معنی لیں جو عام طور پر ہم شاید لے جائیں تو پھر حضرت یعقوب کے ان بیٹوں کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ حالانکہ یاد رکھیے گا ان کے بارے میں یہ بحث تو ضرور ہوئی ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن یہ بحث نہیں ہوئی علماء میں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں، ان کے مسلمان ہونے میں شک نہیں تھا۔ یاد رکھیے انسان مسلمان ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کافر ہو گیا تو پھر تو مسلمان
اس لمحے تو نہیں، آپ بعد میں توبہ کر لیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بیک وقت ایک انسان کافر بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان 10% کافر ہو اور 90% مسلمان ہو، نہیں۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اسلام ایک ایسی دولت ہے، یہ جس دل میں آئے گی تو پوری آئے گی۔ اس لیے یہاں پر علماء نے بڑی بحث لکھی ہے اور کہ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ تو یہ جملہ اپنے باپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے والد حضرت یعقوب نبی تھے، اور یہ چیز وہ جانتے تھے اور مانتے بھی تھے کہ ہمارے والد خدا کے نبی ہیں۔ تو پھر یہ لفظ اپنے والد کے لیے کیسے انہوں نے کہہ دیا واللہ کا؟ تو یاد رکھیں علماء مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں اس آیت کے موقع پر، ایک دو سن لیں۔ اور اسی ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی قرآن پاک کا ترجمہ خود سے نہیں کرنا۔ کیا معنی؟ استاد کے واسطے کو ہٹا کر قرآن کا ترجمہ پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، راہ سے پھٹک جاؤ۔ علامہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہمارے ملک میں، ان کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی، اس میں بڑا ایک عجیب جملہ ایک عالم نے لکھا تھا، آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے، ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے نا۔ انہوں نے آگے مثال لکھی ہے کہ اگر آپ اور ہم اپنی آنکھوں میں سرما ڈال لیں تو آنکھوں کے موتی یہ لاکھ گھماتے رہیں، اپنی آنکھوں کا سرما نظر آ جائے گا؟ بولو، یوں یوں کرتے رہے نظر آ جائے؟ نہیں آئے گا۔ کب تلک؟ جب تلک آئینے میں نہیں دیکھو گے۔ اب انہوں نے یہ مثال دے کر لکھا تھا کہ بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے انوار تو بالکل حق ہیں، سر آنکھوں پر ہیں، لیکن جب تک استاد کے آئینے میں نہیں دیکھو گے سمجھ نہیں آئے۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ایسی مثالیں تو ملی ہیں اسلام کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، کہ خدا کے نبی آئے، کتابیں نہیں آئیں، لیکن ایسی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کتاب آئی ہو اور خدا کے نبی نہ آئے۔ پتہ چلتا ہے کتاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی۔ صحیح بات ہے غلط ہے؟ ہمارے مفتی مجد القدوس خبیب رومی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ بغیر استاد کے سمجھ آ جائیں یہ عادتاً ممکن نہیں۔ اب اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جو حضرت یعقوب کے بیٹے کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے اس پر تو بحث ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ بھی چلتے چلتے سن لیں علماء کے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث ضرور آیا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن محققین علماء جمہور یہ فیصلہ کر کے اٹھے ہیں وہ خدا کے نبی نہیں تھے۔ حضرت یعقوب کے خانوادے میں تنہا حضرت یوسف خدا کے نبی تھے، باقی نہیں، بنیامین بھی نہیں تھے۔ اور ان کے جو حال تھے، ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں توبہ کی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بھی ان کو، اللہ سے بھی انہوں نے معافی مانگی اور حضرت یعقوب سے بھی معافی مانگی تھی، لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے مسلمان ہونے میں بحث نہیں، لیکن نبی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی جو زندگی کے پہلو سامنے آئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی نہیں تھے۔ اس لیے یہ تو بحث اپنی جگہ ہوئی اور علماء فیصلہ کر کے اٹھے کہ وہ خدا کے نبی نہیں تھے، لیکن اس میں کبھی علماء نے بحث نہیں کی کہ وہ مسلمان نہیں تھے، نہ وہ مسلمان تھے۔ انسان مسلمان ہوتا ہے، گنہگار بھی ہوتا ہے، گناہ سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا جب تلک اس کو گناہ سمجھے۔ سمجھ آئی بات؟ خدا نہ کرے ایک انسان گناہ کو کر رہا ہے، خدا نہ کرے، لیکن مانتا ہے میں غلط ہوں، علماء نے لکھا ہے اس کا یہی احساس اسے ایمان کے دائرے سے باہر جانے نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے کل توبہ کر، لیکن اگر وہ تعویل کر کے گناہ کو جائز کرنے کی کوشش کرے گا یا مانے گا کہ نہیں 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 یہ صحیح ہے، پھر فرمایا شاید توبہ کی توفیق سلب ہو جائے۔ کیوں؟
جب وہ غلط کو غلط ہی نہیں مان رہا توبہ کس سے کرے گا؟ توبہ کی امید تو تبھی ہوتی ہے جب ایک انسان غلطی کو غلطی مانے. یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بولو. تو اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب وہ مسلمان تھے تو یہ جملہ انہوں نے اپنے والد کے لیے کیسے کہہ دیا؟ تو یاد رکھیں بڑی ابحاث ہیں اس آیت پر، لیکن بس آپ ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو لفظ یہاں پر ذلہ کا استعمال ہوا ہے، یاد رکھیں یہ ایک معنی میں بند نہیں ہے عربی میں. بس یہ موٹی سی بات اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں تو پھر انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہے گا. اور مد مقابل سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اگر تھوڑا سا میری طرف دھیان دیں آپ، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کفر. ایمان کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کفر. اچھا توحید کے کفر نہیں، کفر فا ساکن ہے، کفر. توحید کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ شرک. سنت کے مقابلے میں بدعت. اچھا اب میں اگر یہ تھوڑا مشکل لگتے ہوں آپ کو تو چلیں دوسری طرف آ جاتے ہیں. میٹھے کے مقابلے میں کڑوا. اچھا اجالے کے مقابلے میں، شفا کے مقابلے میں، سچے کے مقابلے میں، یہ مد مقابل کے لفظ ہوتے ہیں. جو یہاں لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے والد کے لیے، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو یاد رکھیں کہ ایک ذلہ وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہدایت کے مقابلے والا لفظ مراد نہیں. کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نبوت اور گمراہی نعوذ باللہ کیا ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر وہ یہ لفظ عقیدے اور دین کے لحاظ سے اپنے والد کے لیے مانتے تو اپنے والد کو نبی مان سکتے تھے؟ جبکہ وہ مانتے تھے ہمارے والد نبی. تو پھر اس کا معنی کیا؟ یاد رکھیں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی زبان ایسی ہے ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں. ظلہ اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سمجھیے کسی شے میں کھو جانا، جسے کہا جاتا ہے مستغرق. یعنی ایک شے میں ڈوب جائے انسان. اب ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہم اتنے سارے موجود ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، پوری جماعت اپنے والد کے آگے موجود ہیں. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کو سوائے یوسف کے کوئی نظر ہی نہیں آتا، یوسف میں ہی مستغرق ہے. بس یہ معنی تھا ان کا، اپنے والد کو گمراہ کہنا نہیں، نعوذ باللہ. ایک بات. دوسری بات، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ہمارے والد حضرت یعقوب ہر معاملے میں مساوات کو قائم رکھے ہیں، ہر لحاظ سے جو چیز یوسف کو دیتے ہیں وہ ہمیں بھی دیتے ہیں، تو جس طرح ہمارا حق باقی معاملات میں برابری کا ہے اسی طرح ہمارا حق محبت میں بھی برابری کا ہے. جتنی محبت یوسف سے کرتے ہیں اتنی ہم سے بھی کریں، اتنی نہیں کر رہے تو اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس خالی یوسف میں کھو گئے ہیں. بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. اقتلوا یوسف، اب ایک جگہ اکٹھے ہوئے، مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. یعنی دیکھیں بات کے جسے کہتے ہیں نا حسد، وہ ان کو کس موڑ پر لے آئے. اقتلوا یوسف، کہنے لگا یوسف کو قتل کرو. یعنی ایسے بھرا ہوا، یعنی آدمی دنگ رہ جاتا ہے، اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں. اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی عجیب لکھی ہے. بنیامین کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا انہوں نے، یہ یاد رکھیے گا. پچھلی آیت میں تو کیا، یہاں نہیں. ان کی نظر میں جو اصل آ رہے تھے نا وہ صرف حضرت یوسف تھے. اقتلوا یوسف، کہنے لگے قتل کر دو یوسف کو. اوِتْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. کہنے لگے قتل کر دو. اور یا کہ اچھا عجیب ان کا وہ، آپ یہ الفاظ قرآن کریم میں جا کر دیکھیں، کہتے ہیں قتل کر دو یوسف کو.
والد کی آنکھوں سے دور ہو جائیں گے نا، والد کی آنکھوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ہی نظر آئیں گے والد کو. وجہ ابیکم، والد کے چہرے کے سامنے بس ہم ہی ہوں گے، ان کی نظروں میں پھر ہم ہی رہ جائیں گے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے خدا نہ کرے اگر کسی کا ایک بیٹا اچھا ہو دوسرا برا، اچھا نہ رہے تو پھر برا ہی رہ جاتا ہے. پھر وہ برا ہو کے بھی ماں باپ کا محور تو وہی رہتا ہے، دوسرا تو رہا ہی نہیں. یہ بھی کہنے لگے کہ قتل کر دو، پھر باپ کے لیے ہم ہی رہ جائیں گے. اچھا آگے سنیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ان کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے وہی صاحب قصص الانبیاء کی بات کہ آخر خانوادہ نبوت میں سے تھے نا، اس لیے پتہ کیا کہتے ہیں، اب احساس تو تھا دل میں کہ یہ تو گناہ ہے، اور پھر قتل، اور پھر یوسف کا، اور پھر والد سے دور کرنا، تو اب دل میں کہیں یہ کسک تو آئی. علماء نے ان کے اس جملے کے دو معنی لکھے ہیں. ایک معنی یہ لکھا ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ جب یوسف کو نظروں سے ان کے سامنے سے ہٹا دو گے تو پھر ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، پھر باپ کے لیے ہم ہی رہ جائیں گے. اور لیکن دوسرے مفسرین نے لکھا نہیں، فرمایا نا نا نا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ان کا یہ معنی نہیں تھا، بلکہ ان علماء نے فرمایا کہ اگر باریک بینی سے ان کے جملوں کو دیکھے نا تو اس کا معنی یہ تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، گناہ تو ہے، اور توبہ کر لیں گے تو نیک بن جائیں گے. صبح کو پیئیں گے، شام کو توبہ کریں گے، رند کے رند رہیں گے، ہاتھ سے جنت بھی نہیں جانے دیں. ہم تو ایسا نہیں کرتے، نہیں نا؟ سوچ کے بتاؤ یار، چھوڑو آپ لوگ، ہم بھی کوئی جنید بغدادی، آپ بھی کوئی جنید بغدادی نہیں ہے، ہم تو اور آپ تو ایسا نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا؟ آج لاٹری لگے کل توبہ کریں گے، آج گھوڑا لگ جائے پیسے کا کل توبہ کر لیں گے، نہیں ہوگا تو حج بھی کر لیں گے. بھائی یہ باتیں غلط ہیں، جو حرام ہے سو حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. حرام کا پیسہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، یہ یاد رکھیے گا. بلکہ اگلی بات سنیں، قصص الانبیاء چلتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو جسم حرام سے پلا ہوا ہو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ حضور کا فرمان ہے، آپ جو مرضی تعویل کر دیں. حضور نے فرمایا جو جسم حرام سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے. ایک بات، دوسری بات، آپ قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہماری پاک بارگاہ ہے، ہماری پاک بارگاہ میں پاک ہی کلمے چڑھتے ہیں. اب کاش آپ سمجھ سکو اس بات کو. کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی میرے دوستو؟ ہمیں تو اور تقریریں نہیں آتی، ہماری تو یہی تقریر ہوتی ہے، ہمیں تو 2 اور 2 4 آتا ہے. ان علماء مفسرین نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں من بعدہ قوما صالحین، ہم جانتے ہیں مانتے ہیں یہ گناہ ہے، لیکن یوسف کو قتل کرنے کے بعد، یعقوب علیہ السلام سے جدا کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے. توبہ کا دروازہ تھوڑا بند ہے، کیا پتا وہ توبہ کی توفیق ہی نہ دے. توبہ تو تب ہم اور آپ کریں گے نا، توبہ کی توفیق تو ملے، اور اگر مل جائے تو پھر قاری عبداللہ عابد صاحب فرماتے تھے کہ پھر جب خدا توبہ کی توفیق دے دے تو پھر مان لیا کرو کہ اللہ مہربان ہے، جس نے توبہ کی توفیق دی ہے وہ معاف بھی کرے. قال قائل منہم، جب انہوں نے مشورہ کیا نا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو.
اچھا علماء مفسرین، قرآن تو قرآن ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام تو تفاصیل زیادہ نہیں بیان فرماتے۔ علماء مفسرین کے ہاں سوال ہوا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے ان لڑکوں میں سے کون سا تھا جس نے حضرت یوسف کے قتل سے روکنے کے لیے ان کو مشورہ دیا؟ تو علماء مفسرین نے بڑے 4 اقوال غالباً لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا نام یہودا تھا، قرآن میں نہیں ہے اس کا نام۔ کیا نام تھا اس کا؟ یہ جو آج ہے نا یہودی، علماء مفسرین کا کہنا یہ ہے یہ اسی کی لڑی سے، اسی کی طرف نسبت سے یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ اس کا اصل نام یہودا تھا، اس کی لڑی سے آگے یہ نکلے ہیں تو کیا کہلائے؟ بہرحال باقی بھی اقوال ہیں، واللہ عالم بحقیقت الحال، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تو یہ تفاصیل نہیں بیان فرماتے، بس اللہ نے اتنا فرمایا قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے یہ کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو۔ اچھا کیا کریں؟ وَأَلْقُوهُ، پھینک دو، فی غیابت الجب، گمنام کنویں میں۔ غیابہ اصل میں یہ کیا ہے؟ غیابہ علماء مفسرین نے لکھا ہے غیابہ اصل میں اس شے کو کہتے ہیں، ہر اس شے کو کہتے ہیں جو کسی شے کو چھپا لے۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو چھپا دے، اور ایسا چھپاتی ہے کہ پھر وہ قبر میدان محشر سے پہلے نظر نہیں آئے گا۔ فی غیابت الجب، اچھا یہ کون سا کنواں؟ غیابہ، اور پھر کنویں کا لفظ ہے گمنام کنواں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے غیابت الجب اس کنویں کو کہا جاتا ہے عربی میں جس کنویں کے اندر کوئی شے ڈال دی جائے اس کے بعد نظر ہی نہ آئے کہ کہاں چلی گئی ہے، ایسے کنویں کو غیابت الجب کہتے ہیں۔ اس نے یہ کہا قتل نہیں کرو، وَأَلْقُوهُ، پھینک دو انہیں، فی غیابت الجب، ایسے کنویں۔ یلتقطہ بعض السیارہ، ممکن ہے وہاں سے کوئی قافلہ گزرے وہ اٹھا کے لے جائے۔ مقصد یوسف کو حضرت یعقوب سے جدا کرنا ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ یلتقطہ، ایسے کر لو، اگر کرنا ہے تو یہ کر لو، قتل نہیں کرو۔ اب وہ باقی نے سنا کہ اس بھائی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ کنویں میں پھینک دو لیکن قتل نہیں کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہی طے کر لیا کہ قتل نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اٹھا کے لے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو قتل خود سے کیوں کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں، بس کنویں میں ڈال دو۔ اچھا ہو سکتا ہے وہاں کوئی چیز ہو وہ ڈس لے، یا ہو سکتا ہے کہ بعد السیارہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے وہ اٹھا کے لے جائے۔ اگر کرنا ہے تو یہ کر لو۔ اچھا اب وہ سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں، طے کر لی ایک بات، لیکن کہنے لگے کہ اب حضرت یعقوب سے ان کو حاصل کیسے کریں؟ والد تو یا یوسف کو اپنی آنکھوں سے ہٹنے نہیں دیتے، تو اب کیا کریں گے؟ لیں گے کیسے؟ اب سورہ یوسف کا یہ تقریباً پہلا صفحہ ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا قرآن ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، میرے نبی ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ واقعہ خود اپنے نبی کے دل پر اتارا۔ اب وہ کہنے لگے لیں گے کیسے؟ تو اب چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، منانا ہمارا کام ہے، چل پڑ۔ اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ان کے آنے کو بھی بیان فرمایا کہ اپنے والد کے پاس آئے۔ اب حضرت یعقوب بیٹھے ہیں، اب دیکھا کہ والد بیٹھے ہوئے ہیں،
پاس آ کے کہتے ہیں یا ابانا، اے ہمارے ابا. انداز دیکھو ان کا. اچھا پتہ ہے، ہو سکتا ہے آپ مانے یا نہ مانے، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر باریک بینی سے ان کا مطلوب دیکھیں وہ برا نہیں تھا. حضرت یعقوب کی محبت چاہتے تھے، چاہتے تو یہی تھے نا، اور کیا چاہتے تھے؟ ان کے الفاظ دیکھیں جو قرآن پاک میں ہیں. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ. ہم نظر ہی نہیں آتے ان کو. ان ابانا لفی ضلال مبین، ایسے مستغرق ہیں یوسف میں، ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں نظر آتے ان کو. مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مقصد دیکھو تو برا نہیں تھا، لیکن مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا. صحیح بات ہے مولانا کی یا غلط ہے؟ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا. انداز دیکھو. اچھا ہو سکتا ہے آپ کو بھی شاید یاد ہو اپنا، ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں، اپنا ذوالفقار علی بھٹو یاد ہے؟ ان کے زمانے میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، وہ اپنا یعنی ادیب، یعنی عالم سے مراد یعنی ادیب، اور بڑے ایک عجب شخصیت گزری ہے، قلم کے دھنی تھے، شورش کاشمیری. اچھا ذوالفقار صاحب اور شورش کاشمیری مرحوم میں کیا ہوا، ایک دفعہ اختلاف آ گیا. شورش جو تھے نا یہ جھکتے نہیں تھے نہ بکتے تھے. ان کی ایک ہی کمزوری تھی، وہ کیا تھی؟ اگر یہ آپ سے کسی بات سے ناراض ہیں، آپ ان کے گھر چلے گئے نا، یہ ہر بات بھول جاتے تھے. یہ خوبی تھی یا خامی تھی؟ بھول جاتے تھے، نہیں یاد رکھا. ذوالفقار صاحب چاہتے تھے ان کو راضی کر لیں، تو کسی نے ان سے کہا کہ دیکھیں ان کو تو فرنگی کی ہتھ کڑیاں نہیں توڑ سکے، یہ جھکے گا نہیں. ان کا دیکھو ان کی ایک ہی کمزوری ہے، ان کے گھر چلے جاؤ بس، وہ سب کچھ بھول جائیں. اچھا قصہ مختصر یہ ہے کہ ذوالفقار صاحب آ گئے تو شورش ملے، مہمان تھے، بٹھایا تو اچھا شورش تو خیر بہرحال ایک ایسے انسان تھے، انہوں نے کہا بھئی بات آپ آ گئے، اب کیا بات ہے. شورش کے قلم کی کاٹ کا مقابلہ ہر شخص نہیں کر سکتا. خیر اب جب صلح ہو گئی ہو تو آدمی انہوں نے کہا بس بات ہی ختم ہے، آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ذوالفقار صاحب واپس جانے لگے تو اپنا شورش کاشمیری ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے. مہمان کو رخصت کرنے کے چھوڑنا چاہیے نا، چھوڑنے آئے تو ذوالفقار صاحب جاتے وقت کہنے لگے کہ شورش صاحب یہ آپ میرا نمبر رکھیں، آئندہ آپ کو کوئی بھی اگر تکلیف ہوئی آپ براہ راست مجھ سے رابطہ کیجئے گا، میں خود کوئی بھی آپ کا کام ہوگا بذات خود اس کو حل کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ میں آپ کا بھائی، آج سے آپ مجھے اپنا بھائی سمجھے، میں آپ کا بھائی ہوں. تو شورش مسکرا دیے، کہنے لگے بھئی ذوالفقار صاحب آپ آئے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے ہماری یہ بات تو ہے کہ ہم جو دہلیز پر آ جائے پھر ہم سے کوئی گلے اس سے نہیں ہوتے، لیکن آپ نے بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے تو بھائی تو یوسف علیہ السلام کے بھی تھے. نہیں سمجھے شورش کی بات؟ نہیں سمجھے. بقیہ تک قصہ یوسف علیہ السلام انشاءاللہ آئندہ جمعہ آؤ گے. وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھ.